اس لیے آج کہ ہم اپنے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، تو عزیزو ہم نے آج کے دن کے لیے 40 دن ریاضت کی ہے، 40 دن جو ہے سنجیدگی میں وقت گزارا ہے، اور آج جو ہے خدا نے آج کا یہ مبارک دن ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خداوند اپنے خدا کے نام کو مبارک کریں۔ اس لیے آج ہماری خوشی کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ واجب ہے کہ ہم ہاللویا کے نعرے لگائیں۔ آج کے دن اس وقت جو ہے ہاللویا کے نعرے گونجنے چاہیے، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے وہ فتح یاب ہو کر جی اٹھا ہے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ عزیزو خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمام حقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اس لیے عزیزو ہر چیز کے لیے خداوند کے نام کو مبارک کہنا اور اس کے فتح کے نعرے لگاتے رہنا واجب ہے۔ اس لیے جو میں بات کروں گا اس کے لیے آپ کا ہاللویا کہنا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے موت پر فتح پائی، اس نے قبر پر فتح پائی، اس نے تاریکی پر فتح پائی، اس نے شیطان پر فتح پائی، اس نے گناہ پر فتح پائی، اس نے نفرت پر فتح پائی۔ ہاللویا۔ عزیزو آج ہمارے دلوں میں سے اس خوشی کا باہر نکلا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیزو یاد رکھیں کہ آج جو واقعہ ہوا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ قدرت سے بالا تر ہے، یہ فطرت سے بالا تر ہے، یہ سوچ سے بالا تر ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی اتنی قدرت اور طاقت کے ساتھ نہیں جی اٹھا۔ یہ آپ کا اور میرا یسوع ہے جو آج پورے جلال و جلال کے ساتھ جی اٹھا ہے۔ بڑے ٹھنڈے ماٹھے لوگ آتے ہیں، تو یسوع جی اٹھا ہے تو تسی ماٹھے ہوئے ہو بھائی 40 دن تو نے آرام کیتا ہے، سکون نہ آرام نہ خاموشی نہ گزاریا ہے، ہن ذرا جاگو جاگو۔ خداوند یسوع مسیح کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آج ہماری خوشی جو ہے ہمارے اندر سے باہر آنی چاہیے، اس خوشی کو دبائے نہیں، کیونکہ آج جس حقیقت کا ہمیں بتایا گیا ہے تلاوتوں کے ذریعے، آج اس پاسخہ کی رات کے ذریعے یہ تمام تر دنیا کی طاقتیں، قوتیں، حکمتیں سب سے بالا تر ہے، کیونکہ آج کے دن جو ہے ہمارا یسوع جو ہے وہ زندہ ہوا۔ کیونکہ یہ ایمان صرف اور صرف آپ کے ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی تو مسیحی لوگ جہاں جاتے ہیں، اگر وہ مسیحی زندگی جئیں، اس ایمان کو جئیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، تو عزیزو ہم تمام تر انسانوں میں فرق نظر آئیں گے، کیونکہ یہ خدا کی برکت ہے، خدا کا فضل ہے کہ مسیحی لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ ایک تو ان کا سلیم جو نشان ہے فتح کا، دوسرا یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ یہ ایمان جو ہے ہر عقیدے اور ایمان سے منفرد ہے، یہ ایک عجیب ایمان ہے، یہ ایک ایسا ایمان ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح تمام عقیدے کے جو بڑے تھے، ماہر یا کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، جو مذہبی رہنما، وہ سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کی۔ تو عزیزو جب مسیحیوں کے بعد باری آئی تو سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تہاڈا ایمان کی ہے، تم دسو تے صحیح، تسی کہڑے ایمان نوں برقرار کر دو، کہڑے ایمان نوں نافی کر دو۔ تو جڑے مسیحی سن وہ کہتے ہیں کہ اسی ایمان، ساڈا ایمان جڑا ہے، ساڈا عقیدہ جڑا ہے، یا ساڈی جڑی منافی ہے وہ اے ہے کہ محبت کرو۔ دوسرے کہتے ہیں کہ کوئی بڑی گل نہیں ہے، ساڈا ایمان تے ساڈا مذہب ہی کہتا ہے کہ بھائی محبت کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ ساڈے کیا ہے کہ معاف کرو، کہتے ہیں ساڈے بھی کیا ہے، اسی بھی ساڈے عقیدے کیا ہے کہ دوسرے کو معاف کرو۔ کہتے ہیں اچھا سلامتی کا ماحول قائم کرو، بھائی امن و سلامتی نہ، بھائی چارے نہ رہو۔ کہتے ہیں کوئی بڑی گل نہیں ہے کہ اے ایمان، اے مذہب، اے عقیدہ ساڈا بھی کہتا ہے، ساڈا بھی جڑی تعلیم ہے، ساڈی مذہبی تعلیم ہے وہ ایویں کہتی ہے۔ کہتے ہیں اچھا پھر
اسی جڑے ایمان میں جینے ہیں جڑے ایمان کی منافی کرنے ہیں وہ اے وے کہ ساڈا خدا جڑا وے وہ انسان بنیا ساڈا خدا جڑا وے دکھ سہ کے صلیب تے قربان ہویا ساڈا خدا تیسرے دن جی اٹھیا سارے حیران ہو گئے کیونکہ اے ایمان اور کسی کو نہیں اے ایمان صرف اور صرف ساڈے کو ہے ایسے ہی جدو خداوند یسوع مسیح جلال دے نال جڑا کیتا ہے ایدا اے جلال جڑا ہے سانوں دے دتا گیا ہے یہ جلال ہمیں مل چکا ہے اور یہ جلال کب ملا ہے ہمیں ہمارے بپتسمہ کے وقت ہمارے بپتسمہ کے وقت اور آج عزیزوں ہمیں اپنے بپتسمے کو یاد کرنا ہی کرنا ہے اور اپنے بپتسمے کی حقیقت کو پہچاننا ہے اسے جاننا ہے کہ جس بپتسمے سے خدا نے مجھے پاک کیا ہے جس بپتسمے سے مجھے خدا نے اپنا فرزند بنا لیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کی قدرت کیا ہے کیونکہ عزیزوں ایک مقدس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے بپتسمہ کی حقیقت کو پہچان جائیں اگر ہم اپنے بپتسمہ کی حقیقت کو پہچان جائیں اور ہر ایک بپتسمہ یافتہ اپنے بپتسمہ کے مطابق جینا شروع کر دے تو اس کی زندگی میں اور اس کے ذریعے جو ہے معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جو بپتسمہ ہمیں دیا گیا ہے وہ بہت ہی قدرت والا ہے بہت ہی طاقت والا ہے بہت ہی زور والا ہے اس لیے عزیزوں آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پاشکا کس طرح ہمارے بپتسمہ میں جاری ہو جاتا ہے ہمارے اندر اور ہم پاشکا کے لوگ ہیں کیونکہ بپتسمہ میں ہم نے یہ پاشکا شروع ہو چکا ہوا ہے مسیح یسوع کا جی اٹھنے کا جلال ہم میں جاری ہو چکا ہے اس لیے عزیزوں آج اس عبادت کے چار حصے ہیں اگر آپ میری مدد کریں مجھے بتائیں تاکہ نیند نہ آئے آپ کو کہڑے چار حصے ہیں آج کی عبادت کے پہلا حصہ کسی واحد اندر میرے کتاب تو ایس پاشکا دی اعلان دنان کہڑا حصہ نور کی عبادت دوسرا حصہ کلام کی ضروری کلام کا حصہ تیسرا جو استباع کا حصہ چوتھا پاک یوکرس کا حصہ یعنی یہ چار حصے جو ہے آج کے دن اس بڑی ایک لمبی عبادت میں ہمیں منانے کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی حقیقت کو پہچان لیں ہم اپنی حقیقت کو جان لیں اور ہم اپنی حقیقت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اس لیے عزیزوں جو کلام کا حصہ جو اب ہم گزاران رہے ہیں اس میں ہم نے جاننا ہے کہ آنے والے حصے میں ہم نے کس طرح کس بھرپوری کے ساتھ جو ہے داخل ہونا ہے اور اس حصے کو کیسے ادا کرنا ہے آج کا جو پہلا حصہ پہلی تلاوت پڑھی گئی تھی کون سی تلاوت تھی سب سے پہلی تلاوت تکمیل کی کتاب کہاں سے تھی پہلے وہاں پہ پہلے آیات سے ایسا ہی ہے اور اس تلاوت میں کیا لکھا ہوا کیا بتایا گیا ہے تخلیق کائنات اگر تخلیق کائنات کے پہلے حصے کو پڑھا جائے یعنی پہلی آیات کو تو کیا لکھا ہوا ہے پہلی آیات کیا ہے تکمیل کی کتابوں کے پہلے باب کی پہلی آیات کیا ہے روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتی ہے عزیزو اب یہ دیکھیں کہ جب دنیا یعنی ہمارے کلام کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے تو جہاں دنیا کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہاں پر پانی اور خدا کے پاک روح کی بات ہو رہی ہے اور عزیزو بپتسمہ میں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ شخص جو بپتسمہ پا رہا ہے وہ پاک ہو جائے وہ نیا بن جائے تکمیل کا مطلب کیا ہے پیدائش کا مطلب آغاز یعنی تکمیل جو ہے وہ چیزوں کا پھل کیا جانا ٹھیک ہے اور یہ تکمیل کے عمل میں ہم ایسی تکلیف کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ خدا پوری دنیا کو بناتا ہے اور دنیا بنانے سے پہلے جو ہے پانی کا ذکر ہے اور پانی کے اوپر جب خدا کا پاک روح جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور جب کوئی بپتسمہ یافتہ ہے جو بپتسمہ لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں یا ہم سب جو جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے وہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے سر پر پانی ڈالا گیا اور کاہن نے اور بپتسمہ دینے والے نے یہ کہا کہ میں تجھے بپتسمہ دیتا ہوں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے اور وہ پانی 3 بار آپ کے سر پر ڈالا گیا تو روح القدس سے آپ کو مل گیا روح القدس کیا ہوا آپ کو مل گیا اور رسولوں کے اعمال میں یہ لکھا ہے کہ جو بپتسمہ حاصل کریں گے انعام میں انہیں کیا ملے گا روح القدس ملے گا اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جتنے نے بپتسمہ لیا ہے خدا کے نام میں باپ بیٹے روح القدس کے نام میں ان سب کو روح پاک روح دیا گیا ہے
لیکن اس پر بعد میں بات کریں گے، ایسے لوگ آ جائیں گے سامنے آئے سامنے پاک روح مل گیا ہے، یہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک روح ہم نے کو بپتسمے میں مل جاتا ہے بچپن میں، خدا ساڈے نال بہت پیار کرتا ہے، ایسے نہیں انہوں نے بات تو مل جائے تو جو بڑے ہو کے لائیں گے اس کو بچپن میں بپتسمہ کے وقت پاک روح ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ اور آج کی جو حزقیال نبی کی کتاب سے تلاوت ہے اس کو غور سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے اور میرے بپتسمہ سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس پر بھی پانی کا ذکر آتا ہے کہ میں ان پر پانی چھڑکوں گا، اور جب پانی چھڑکا جائے گا جیسے بپتسمہ کے وقت پانی ڈالا جاتا ہے اور بچہ اور وہ شخص جو گناہ میں ہوتا ہے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان پر پانی چھڑکوں گا تو ان کا دل جو ہے وہ جو پتھر کا ہے وہ کس کا ہو جائے گا؟ گوشت کا ہو جائے گا، یعنی نیا دل انہیں دے گا، ان کے اندر نیا دل ڈالے گا، انہیں نیا کر دے گا۔ وہ پرانی تکلیف جو ہے وہ جاتی رہے گی، وہ نئی تکلیف کا عمل شروع کرے گا۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں اپنے پاشا سے ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ جب وہ خواتین قبر کے پاس آتی ہیں، قبر کو خالی کر دیا ہے، پھر ہم لوگ جاتے ہیں، دو فرشتے آ جاتے ہیں، دو فرشتے جیسے آتے ہیں کہتے ہیں مردوں زندوں کو مردوں میں کہاں ڈھونڈتی ہو تم؟ زندہ ہو مردوں میں کہاں ڈھونڈتی ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ وہ باتیں یاد کرو۔ وہ لکھے ہوئے تھے، وہ کیا ہوا؟ بھول گئے انہیں کہ یسوع نے کہا کہ میں حوالے کیا جاؤں گا، دکھ سہوں گا، قربان ہوں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ اب وہ یہ ایمان بھول گئے ہیں جو یسوع مسیح نے انہیں دیا ہے، وہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے جلال کو دیکھتے ہیں، جب فرشتے انہیں یاد دلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حیران ہو جاتے ہیں، انہیں وہ گر جاتے ہیں اور بھاگتے دوڑتے، بھائی ہمارا یسوع جی اٹھا ہے، اپنے ایمان میں اقرار کرنے کے لیے عورتیں بھاگ جاتی ہیں اور ان شاگردوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ساڈا یسوع زندہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو پاشا کی رات کو تمام مسیحی ایمان والوں کو جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا، بپتسمہ کے حصے سے، بپتسمہ کی عبادت سے ہم سب کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے مسیح خداوند میں بپتسمہ پایا ہے، مسیح خداوند کے مرنے اور جی اٹھنے میں۔ اور اگر آپ نے رومیو کی تلاوت سنی ہو، آپ نے جو انجیل مقدس سے پہلی تلاوت پڑھی گئی تھی، کیا لکھا ہے؟ اب جو بپتسمہ لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا بپتسمے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کیوں بپتسمہ اور پاش کا، میں نے کہا کہ جب بپتسمہ لیتے ہیں پاش کا ہم میں شروع ہو جاتا ہے، مسیح یسوع کے جی اٹھنے کا جلال ہم میں شروع ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ اسی طرح تم بھی، آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ، جیسے مسیح یسوع مرا، خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ اس لیے جب بپتسمہ میں پاک پانی سے بپتسمہ کیا جاتا ہے تو خدا ہمیں نیا کر دیتا ہے۔ ہماری پرانی انسانیت، جیسے تکلیف کا پہلا عمل وہاں پر ہوا جو ہم نے تکوین کی کتاب میں سنا، تکوین کی تلاوت میں سنا کہ خدا نے تکلیف کا عمل کیا، اور جب یسوع مسیح جی اٹھتا ہے تو یہ ایک نئی تکلیف کا عمل شروع کر رہا ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے میں بپتسمہ پاتے ہیں تو ہمیں نیا کر دیا جاتا ہے۔ ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے اور ہم خداوند کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ بچہ جو پہلے بپتسمہ سے پہلے اس چھوٹے سے خاندان کا حصہ ہوتا ہے، اب جب اس نے بپتسمہ پا لیا ہے خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے میں، وہ گناہ کی نسبت جو معروفی گناہ تھا اس میں مر گیا ہے۔ اب خداوند کی نسبت جو ہے مسیح یسوع میں وہ زندہ ہے، وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔
وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے، اب وہ اس چھوٹے سے خاندان کا حصہ نہیں رہا، بلکہ اب وہ عالم کی کلیسیا کا حصہ بن گیا ہے اور خدا کا فرزند بن گیا ہے۔ اب وہ خدا کو جو ہے اب سے باپ کہنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ ہے بپتسمہ کی قدرت، یہ ہے بپتسمہ کی طاقت، یہ ہے بپتسمہ کا فضل۔ ہم بپتسمہ پا کے یسوع مسیح کے بہن بھائی بن جاتے ہیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یہ ہے بپتسمہ کی قوت، یہ ہے بپتسمہ کی طاقت۔ اور جب ہم یہ پہچان لیں، ہم یہ جان لیں کہ ہمارا باپ خدا ہے، تو یاد رکھیں کہ جس طرح مسیح یسوع کو یہ جلال بخشا گیا ہے کہ وہ فرما برداری اور تابعداری سے اس کا نام آتا ہے، جس کے لیے خداوند خدا ہے آسمان کو پھاڑتا ہے اور آسمان سے چلاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، خدا ہمارا بھی باپ ہوتے ہوئے جب ہم فرما برداری کے ساتھ اپنے بپتسمہ کو جیتے ہوتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بھی پکارے گا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ لیکن جس کو کیا ہم اپنے بپتسمہ کو جیتے ہیں، اس لیے بپتسمہ کو اگر ہم پہچان لیں کہ ہم نے کون سا بپتسمہ لیا ہے، ہمارے بپتسمے کی طاقت کیا ہے، تو عزیزو آج کی جو قرون کی کتاب کی ہم نے تلاوت سنی ہے، خدا کے عجائب کام سنے ہیں، عزیزو ایسے عجیب کام ہماری زندگیوں سے جاری ہونا شروع ہو جائے جب ہم اپنے بپتسمے کو پہچان لیں، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو پہچان لیں کہ ہم نے جو بپتسمہ پایا ہے وہ مسیح یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے میں پایا ہے، وہ یسوع مسیح کے دکھوں اور اس کے جی اٹھنے کے جلال میں پایا ہے۔ جب ہم اس بپتسمے کو پہچان لیں گے تو یاد رکھیں کہ اس دنیا کی تمام تر مایوسی جو ہے، اس دنیا کی تمام تر تکالیف جو ہے، اس دنیا کی تمام تر ناامیدی جو ہے، اس دنیا کی تمام تر پریشانیاں جو ہیں، یہ مسیح یسوع کے دکھوں کا حصہ بن جائیں گی کہ ہم مسیح یسوع کے دکھوں میں شریک ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح یسوع مسیح کے دکھوں کے بعد، اس کی صلیبی قربانی کے بعد اس کے جی اٹھنے کا جلال اسے ملتا ہے، اس طرح ہم بھی اپنے بپتسمہ میں خدا باپ سے اس تسلی کو پائیں گے، اس سکون کو پائیں گے، اس خوشی کو پائیں گے جو اس تمام تر آزمائش، پریشانی، تکلیف کے بعد جو خدا ہمیں دے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کو جیے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے بپتسمہ کو جیے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے فرزند ہونے کے فرض کو پورا کریں، جس طرح یسوع ایک بیٹا ہوتے ہوئے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے فرما برداری کے ساتھ، اور اس نے موت کو سہا، موت کا سامنا کیا، باپ کی مرضی کو پورا کیا اور باپ نے اسے جلال بخشا، جی اٹھنے کا جلال۔ اس طرح ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح جب ہم اپنے بپتسمہ کو جیتے ہیں تو خداوند خدا جو ہے، باپ جو ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ضرور ہماری زندگیوں میں جلال جاری کرتا ہے، ضرور جلال جاری کرتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بپتسمے کو جیئیں۔ میں ایک عام سی مثال دیا کرتا ہوں جب میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، کیونکہ بپتسمہ کے وسیلے آپ اور میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں۔ اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تو وہ بپتسمہ کے ذریعے، اور وہ بپتسمہ کس میں ہم نے پایا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے میں۔ یاد رکھیں کہ جب بپتسمہ کیا جاتا ہے تو والدین موم بتی سے ان شمعوں کو روشن کیا جاتا ہے جو والدین اپنے بچوں کے لیے لاتے ہیں۔ جب جو بپتسمہ لینے والے آتے ہیں شمع لے کر، وہ اس شمع سے روشن کی جاتی ہے، اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے میں بپتسمہ پایا ہے، اس کے نور سے منور ہوئے۔ یاد رکھیں جب بھی میں اس بات کو بیان کرتا ہوں، اگر کسی کا مثال دے رہا ہوں ضرور غلط نہ سمجھو، اگر کسی کا باپ میرا دے تو کسی عہدے دے دے، صحیح بات ہے، گورنمنٹ کی عہدے دے تو بچے کا رویہ کیسا ہوئے گا؟ ایک بات بتانا، مثال کے طور پر میرا ابا ایسا ہوئے، مثال دے تو میرا رویہ کیسا ہوئے گا؟ میں کیڑا ہے کہ میں کہا اس کیڑا والے مجھے کون پڑھانا ہے، ایٹیٹیوڈ ہوئے گا، ایک روح ہوئے گا میرا نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اگر خاصا ہوں گا تو میرا فون نکال دے گا، میرا فون نکال دے گا۔ یہ کسی گورنمنٹ میں پوسٹ پر ہے یا کوئی اختیار ہے اس کے پاس، اگر میرے باپ کے پاس کوئی اختیار ہے اور میں اس میں مطلب پھل ڈل کے آزادی کے نال اور بڑی بے باکی کے نال تو کام کر جاؤں گا،
ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسی بات ہے یا نہیں ہے نا؟ کہ سوچو کہ جدو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو جن نے کائنات بنائی ہے، جن کے ہاتھ سب کچھ ہی، پھر تھوڑا رویہ کہنا ہونا چاہیے. میں نیگیٹو نہیں کہہ رہا، پازیٹو کہہ رہا. خداوند یسوع مسیح میں ساتھ نام رکھا. خداوند یسوع مسیح ایویں نہیں روٹیاں تے مچھلیاں تھوڑی جہی پھڑ کے آسمان سے کر دینا ہے. بھائی انہوں باپ کے اوپر بھروسہ اپنے، انہوں پتا ہے کہ میرا باپ ہے آسمان سے، انہوں پتا ہے کہ میرا باپ جڑا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. روٹیاں مچھلیاں تھوڑی جو پھڑ کے اتنے کرتا ہے، ہزاروں لوگوں کو کھوا دیتا ہے. کوئی لنگڑا چل کے آ رہا ہے انہوں کہتا ہے چل پھر صحیح ہو جا، وہ چل پھر صحیح ہو جاتا ہے. مردیاں کو زندہ کر دیتا ہے. ایک مثال دینا میں تمہیں، لازر نے جب زندہ کیا تھی خداوند یسوع مسیح نے، اس تو پہلے یسوع مسیح کی گفتگو سنی ہے کسی نے؟ غور کیا ہے کہ جب لازر نے کہا کہ باہر آ جا، کبھی کسی نے غور کیا اس بات میں؟ یسوع مسیح آیا، مارتھا کو ملن گئی، کہتی ہے خداوند اگر دیکھتے ہوتا تو میرا برا نہ مارتا. خداوند کہتا ہے قیامت اور زندگی کہتے میں کہتا ہے کہ تو ایمان لے آنی ہے، کہتے ہاں میں ایمان لے آئی ہوں کہ میرا برا جو میں آپ کے دوں پھر زندہ ہو جائے گا، تو کر دے گا میرے برا. چل کہتا ہے یسوع مسیح اگے گیا، کہتا ہے قبر کو پتھر ڈالو. لوگی کی کہتے ہیں 4 دن کا پیار ہے اندر، ہوں کی ہونے لگ گئی جسم تو وہ آن لگ گئی، بدبو آ گئی اس کے جسم سے. پتھر ڈالا پھر بھی نظر ڈالا پتھر ڈالا. یسوع نے پتھر ڈالا. اس کو پہلے وہ لازر نے جواب بلائے آواز سے. یسوع مسیح کہتا ہے اپنے باپ کو کہتا ہے باپ میں تیرا شکر کرنا ہوں کہ میں جو کچھ تیرے کو منگیا ہے تو مجھے دیتا ہے، ہوں بھی جو کچھ منگا گا تو مجھے دے گا. ایڈا کانفیڈنس یسوع کا خدا دے باپ کے اوپر. کہتا ہے میرے کو پتا ہے کہ جو کچھ میں تیرے کو مانگنا ہو تو مجھے دینا ہے، اب بھی جو میں مانگوں گا وہ تو مجھے دے گا. یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ ہی مان لیا ہے. جب ایک ٹائم میں کہتا ہے لازر باہر آ جا، لازر باہر آ جاتا ہے. باپ جو تیرا بھروسہ، انہوں پتا سی کہ میرا باپ کو زندہ کر سکتا ہے. انہوں پتا ہے، انہوں پتا ہے کہ میرا باپ کو زندہ کر سکتا ہے. کہ یہ کانفیڈنس کون سے منہ ہے بھی، یہ بھروسہ کون سے منہ ہے بھی. اگر نہیں ہے تو مطلب ہے کہ اپنے بپتسمے کو نہیں پہچانے. ہم نے اپنے بپتسمے کو پہچانے نہیں ہے، اور نہ ہم اپنے بپتسمے میں جی رہے ہیں، نہ خداوند کے پاستا میں جی رہے ہیں. کیونکہ خداوند کا پاستا یہ ہے، اس کا دکھ سہنا، صلیب پر مرنا اور پھر جی اٹھنا، یہ اس کا پاستا ہے. جب ہم اپنی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں یسوع کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کا جی اٹھنے کا جیسے جلال اس کو ملتا ہے ویسے ہمیں بھی ملے گا. اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ میرا باپ خدا ہے، وہ مجھے ان پریشانیوں تکلیفوں میں رہنے نہیں دے گا، وہ مجھے سکون اور سلامتی دے گا، خداوند کا جلال میری زندگی میں ضرور ظاہر ہوگا. تو عزیزو پھر ہم بھروسے کے ساتھ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا پہچانتے ہوئے کہ ہاں خدا میرا باپ ہے، میں ہجے تک جو کچھ مانگنا ہو تو مجھے دینا ہے، انہوں بھی میں جو کچھ مانگنا ہے تو مجھے دے گا. جنہوں میں تکلیف کو آزادی دے، جنہوں میں پریشانی کو آزادی دے، اور خدا ضرور دے گا. ایسے نہیں میں کیا جدو اسی بپتسمہ حاصل کرنے ہاں ادو خداوند یسوع مسیح کا پاستا جڑا ہے ساڈے جاری ہو جاتا ہے. صرف سانوں پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے بپتسمہ پایا ہے اس بپتسمے کی قوت اور طاقت کیا ہے، اس بپتسمے کی قوت اور طاقت کیا ہے. کیونکہ اس بپتسمے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، یسوع کے بہن بھائی بن جاتے ہیں. اور جب ہمارا بھائی یسوع ہے، ہمارا باپ خدا ہے، تو دنیا کی یہ تمام تر پریشانیاں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زندگی سے معجزات جاری ہوں گے، چاہے بات جاری ہوں گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پاستا کو قبول کریں اپنے بپتسمہ میں، اپنے بپتسمہ میں اس ایمان کو. اس لیے عزیزو آج کی تلاوتیں ہمیں ان تمام تر واقعات کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں. باپ ابراہیم کا ایمان ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، کیسا ایمان بپتسمہ میں جو ہمیں ایمان ملا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے.
کیوں جا کے اپنا اکلوتا بیٹا جب خدا نے دیتا قربان کر دیا ہے. یہ ایمان بپتسمہ میں ہمیں ملتا ہے. یہ بپتسمہ میں ہمیں ایمان دیا گیا ہے. اس ایمان کو جینا ہے ہم نے. اس لیے جو یاد رکھیں کہ آج کی رات بہت مبارک ہے. آج کی رات ہمارے لیے ان تمام تر رسومات کو تمام تر جو ہے جو ہمیں دیے گئے ہیں ضروری کام ان کو لائف طور پر کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے پاس کا ایک اعلان جو ہے حالانکہ میرے کو گایا نہیں جا رہا تھی لیکن میں گایا مجھے پتا تھی کہ اے میں کرنا ہی کرنا کرے کچھ بھی ہو جائے میں کرنا ہی کرنا میں نہیں کرنا یہ. اس لیے اب جو ہے ہم اس کلام کے حصے کے بعد ہے بپتسمہ کا حصہ شروع کریں گے. جب آپ پر پانی چھڑکا جائے محسوس کرو ان پانی کی چھٹے جو پڑھے تھے پینٹ پاک پانی دے پاس کا نہ برکت چلا پانی کہ تمہیں محسوس ہونا چاہیے. چلو تسی اج اپنے بپتسمہ کے وعدے کی تجدید کرو. جب آپ اس وعدے کو سن کر اس کے مطابق آپ جب جواب دو کہ میں شیطان کو ترک کرتا ہوں میں کرتی ہوں میں اس کے کاموں کو ترک کرتا ہوں اس کی تمام شان و شوکت کو ترک کرتا ہوں تو آپ کا یہ صرف الفاظ نہ ہو بلکہ آپ نے عہد کرنا خدا باپ سے خدا میں تیرا بیٹا ہوں میں تیری بیٹی ہوں اب میں شیطان کو ترک کرتا ہوں. یہ ہے اپنے بپتسمہ میں جینا. خدا پر ایمان رکھنا جو خالی ہے بیٹے پر جس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کیا جیو کا روح القدس پر جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے ہمارا ایمان. یہ ہے بپتسمہ میں جینا. تو جب ہم بپتسمہ میں جیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پاشکا کو جیتے ہیں ہم یسوع کے پاشکا کو جیتے ہیں. اس جو جیو کے یسوع کو جیتے ہیں تو جلال و جلال کے ساتھ جو ہے موت پر فتح پاتا ہے موت پر. تو آئے عزیزو ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں مناجاتیں پیش کریں گے. مناجاتوں کے بعد جو ہے ہم مقدسوں کی لطانیہ کو گائیں گے قرآن کے ساتھ مل کر گائیں گے مقدسوں کی لطانیہ کو گائیں گے اور اس روز کو پاشکا کی مومبتی سے برکت دیں گے اور وہی پانی جو ہے آپ کے وعدوں کی تجدید کے بعد آپ پر چھڑکا جائے گا. جیسے آج غلام اسقیال نبی کی مارفت کہتا ہے اور غلام خدا جو اسقیال نبی کی مارفت کہتا ہے کہ میں ان پر پانی چھڑکوں گا اور ان کے دلوں کو نیا کر دوں گا انہیں دودھ دوں گا ان کے باطن میں دودھ ڈالوں گا ان کے دل جو پتھر ہیں وہ گوشت کے بنا دوں گا. آج آپ نے اپنے وعدوں کی تجدید کرنی ہے. خداوند کے پاشکا کو جینے کا عہد کرنا ہے تاکہ آپ خدا کے پرزند ہوتے ہوئے خدا باپ کی قدرت اور طاقت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھتے رہیں اس کا تجربہ کرتے رہیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.